ہر حرف قرآن ٹھیک سے پڑھنا مجھے آئے، قرآن صحیح پڑھنا میرے اللہ سکھا دے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ عز و جل، ایک بار پھر ہم اپنے سلسلہ قاعدہ قرآن میں حاضر ہیں۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم اپنے اس سلسلے میں روزانہ مدنی قاعدہ اور قرآن پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، اور الحمدللہ عز و جل ہمارا سبق نمبر 16 جو ہے وہ نصف تختی یعنی آدھی تختی ہو چکا ہے۔ تختی نمبر 16 میں ہم نے 2 قواعد، الف اور لام کے قواعد، یعنی الف لام کو کب پر اور کب باریک پڑھنا ہے۔ پیارے بچوں، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ تختی نمبر 16 جو ہے یہ تفخیم و ترقیق کی تختی ہے، اس میں تفخیم و ترقیق کے قواعد موجود ہیں۔ تفخیم کا مطلب پر پڑھنا اور ترقیق کا مطلب باریک پڑھنا۔ تفخیم پر پڑھنا تو یعنی الف کو کب پر پڑھنا ہے کب باریک پڑھنا ہے، لام کو کب پر پڑھنا ہے کب باریک پڑھنا ہے، اسی طرح را، حرف را کو کب پر اور کب باریک پڑھنا ہے۔ یہ 3 حروف ہیں، تو اس میں سے 2 حروف کی تفخیم و ترقیق تو ہم نے کل الحمدللہ عز و جل پڑھ لی تھی، سیکھ اور سمجھ لی تھی، اور آپ کے ذہنوں میں بھی یہ قاعدہ ہوگا کہ الف کو کب پر پڑھتے ہیں اور کب باریک پڑھتے ہیں۔ کیا آپ میں سے کوئی بتانا پسند کرے گا کہ الف کو کب پر اور کب باریک پڑھتے ہیں؟ الف سے پہلے پر حرف آ جائے تو الف کو پر پڑھیں گے، اور الف سے پہلے باریک حرف آ جائے تو الف کو باریک پڑھیں گے۔ بالکل درست جواب دیا آپ نے کہ الف سے پہلے پر حرف آ جائے تو الف کو پر، الف سے پہلے باریک حرف آ جائے تو الف کو باریک۔ اسی طرح ہم نے لام کے بارے میں بتایا تھا کہ اللہ عز و جل کے لام سے پہلے زبر اور پیش ہو تو اللہ عز و جل کے لام کو پر پڑھیں گے، اور زیر ہو تو باریک پڑھیں گے۔ اللہ عز و جل کے لام کے علاوہ باقی سب لام باریک پڑھے جاتے ہیں۔ اب ہے را کے قواعد، را کو کب پر اور کب باریک پڑھیں گے۔ پہلے ہم اس تختی کا اختتام کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ را کے کچھ قواعد ہیں، اس کو انشاءاللہ وائٹ بورڈ کی مدد سے انشاءاللہ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ پڑھ لیجیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 16 کی لائن نمبر 6، صحیح ہے، اور رجلون سے پڑھیں گے۔ پڑھیے، رجلون الم تر رزقوا اکثر۔ پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھیے کہ رجلون اور را پر زبر ہے، را کو پر پڑھیں گے۔ الم تارا، تارا را پر زبر ہے، را کو پر پڑھیں گے۔ رزقوا را پر پیش ہے، را کو پر پڑھیں گے۔ اکثر را پر پیش ہے، را کو پر پڑھیں گے۔ اچھا آگے پڑھیے، اجرن اجرن اجرن۔ اجرن یہاں پر دیکھیے اجرن کی را پر 2 زبر کی تنوین ہے، اور اجرن کی را پر 2 پیش کی تنوین ہے، صحیح ہے، اس لیے ان دونوں کو پر پڑھیں گے۔ آگے ہے ابراہیم، ابراہیم عرش عرش ام صبرنا ام صبرنا ترجعون ترجعون يرزقون
युरज़क़ून। اب یہاں پر آپ دیکھیے پیارے مدنی منو کہ قاعدہ جو یہاں پر لکھا ہوا ہے را کو پور پڑھنے کی صورتیں، تو کیا لکھا ہوا ہے؟ پہلے را پر زبر یا پیش ہو، اس کے قواعد ہم نے یہاں پر سمجھ لیے۔ پھر یہ ہے کہ را پر دو زبر یا دو پیش ہو، جیسے اجرن اور اجرن۔ را پر کھڑا زبر ہو، تو اب آپ دیکھیے ابراہیم، را پر کھڑا زبر ہے اس لیے را کو پور پڑھیں گے۔ جب آگے دیکھیے را ساکن سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہو، تو اب یہاں پر دیکھیے عرشن، را ساکن ہے اس سے پہلے زبر ہے، را کو پور پڑھیں گے۔ ام صبرنا، را ساکن ہے اس سے پہلے زبر ہے، را کو پور پڑھیں گے۔ ترجعون، را ساکن سے پہلے پیش ہے۔ یرزقون، را ساکن سے پہلے پیش ہے۔ تو ان چاروں کلمات میں یہ مثال آپ کے سامنے آئی کہ را ساکن سے پہلے زبر یا پیش ہو، را کو پور پڑھتے ہیں۔ اب آگے جو کلمات آ رہے ہیں اس کو پہلے پڑھ لیتے، پھر اس کے مطابق جو قاعدہ ہے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ پڑھیے ارجع، ارجع، ہاں اس را کو پور پڑھیں گے۔ ارجع، ارجع، ارجعوا، ارجعوا، ارجعی، ارجعی، ارکعوا۔ ارکعوا۔ اچھا پیارے بچوں دیکھیے ارجع، ارجعوا، ارجعی اور ارکعوا، یہاں پر کون سا قاعدہ لگ رہا ہے؟ یہاں پر یہ قاعدہ لگ رہا ہے کہ را ساکن سے پہلے عارضی زیر ہو۔ عارضی کہتے ہیں کبھی ہو کبھی نہ ہو، جیسے ہم اپنی زندگی کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ زندگی عارضی ہے، ہمیشگی کی زندگی نہیں ہے، ہمیشگی کی زندگی تو آخرت کی ہے، تو دنیاوی زندگی جو ہے عارضی ہے، صحیح ہے نا؟ تو یہ عارضی یعنی ہو کبھی نہ ہو۔ قرآن پاک میں بعض کلمات الف سے شروع ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، جیسے الحمدللہ، صحیح ہے نا؟ الف سے شروع ہو رہا ہے۔ اسی طرح الذین، الف سے شروع ہو رہا ہے۔ تو قرآن پاک میں بعض کلمات الف سے شروع ہوتے ہیں اور الف پر کوئی حرکت نہیں ہوتی۔ اب اگلے جو کلمات ہیں تختی نمبر 16 میں ان کو بھی پڑھ لیتے ہیں۔ رب ارحمہما، رب ارحمہما، رب ارجعونی، رب ارجعونی، ان ارتبتم ان ارتبتم، ام ارتابوا۔ ام ارتابوا۔ اب یہاں پیارے بچوں یہ چار کلمات ہم نے پڑھے ہیں، رب ارحمہما، رب ارجعونی اور ان ارتبتم اور ام ارتابوا، یہ چار کلمات۔ ان چار کلمات میں جو را ہے رب ارحمہما، با کے ساتھ جو را مل رہی ہے، اسی طرح رب آگے کلمے میں جو با کے ساتھ را مل رہی ہے، انیر اس کلمے میں نون کے ساتھ جو را مل رہی ہے، اور امر میں میم کے ساتھ جو را مل رہی ہے، تو ان را کو پر پڑھیں گے یا باریک پڑھیں گے؟ پر پڑھیں گے۔ وجہ را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہو۔ چلیں آگے پڑھ لیتے ہیں۔ کل فرق، کل فرق، فرقۃ، فرقۃ، مرصاد، مرصاد، فی قرطاس۔ فی قرطاس۔ پیارے بچوں ان کلمات میں آپ دیکھیے کہ جو قاعدہ ہے وہ یہ ہے کہ را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف اسی کلمے میں ہو تو اس را کو پر پڑھیں گے۔ تو یہاں ان تمام کلمات میں کل فرق، فرقۃ، مرصاد اور فی قرطاس میں را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ ہے۔ اب جو کلمات ہم پڑھیں گے ان میں را کو باریک پڑھیں گے۔ پڑھ لیجئے والنہار، والنہار، رجال، رجال، امر، امر، فاصبر، فاصبر، قم فانذر، قم فانذر، خیر، خیر، وقف، وقف، کیونکہ وقف میں جب پڑھیں گے تو اس کو خیر پڑھیں گے تو پہلے وقف کا نام لے لیں گے، وقف، وقف، خیر، خیر، نذیر، نذیر، وقف، وقف، نذیر۔ نذیر۔ پیارے بچوں ون نہاری سے لے کر نذیر اور نذیر تک ہم نے جو پڑھا ہے ان تمام کلمات میں جو را آ رہی ہے وہ باریک ہے۔ ون نہاری کی را باریک ہے، کیوں؟ را کے نیچے زیر اصلی ہے، صحیح ہے۔ اسی طرح رجال میں بھی آپ دیکھیے را کے نیچے زیر ہے۔ امرن را کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے۔
फस्बिर रा साकिन से पहले ज़ेर है, कुम फ़अंज़िर रा साकिन से पहले ज़ेर, खैरुन वक़्फ़ खैर रा साकिन से पहले या साकिन। अब ये कि वाइट बोर्ड की मदद से हम मज़ीद इन कवाइद को अच्छी तरह समझ लेते हैं ताकि हमारे लिए रा को पुर और बारीक पढ़ने की जो कवाइद हैं उनको समझना हमारे लिए आसान हो जाए। सबसे पहले जो हमने कायदा पढ़ा रा को पुर पढ़ने का, रा पर ज़बर हो तो रा को पुर पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए आपके जो मदनी कायदे में पहली मिसाल रा पर ज़बर हो रजुलुन, ये कलमा है रजुलुन, रा पर ज़बर हो, सही है। इसी तरह रा पर पेश हो, ये क्या है रुज़िक़ू, रा पर ज़बर रा पर पेश, रा को पुर पढ़ेंगे। इसी तरह रा पर दो ज़बर की तनवीन हो, अजरन अजरुन, रा पर दो ज़बर की तनवीन, रा पर दो पेश की तनवीन, रा को पुर पढ़ेंगे। आगे जो कायदा बयान हुआ है वो है रा पर खड़ा ज़बर हो, रा पर खड़ा ज़बर हो, इसकी मिसाल इब्राहीमा, रा पर खड़ा ज़बर है, रा को पुर पढ़ेंगे। अब अगला जो कायदा बयान हुआ है वो है रा साकिन से पहले हर्फ पर ज़बर या पेश हो, तो इसकी मिसाल देखिए अर्शुन, सही है। और दूसरी मिसाल है तुरजिऊना, तुरजिऊना, रा साकिन से पहले पेश, रा साकिन से पहले ज़बर, रा साकिन से पहले पेश। अच्छा, अगला जो कायदा है वो बयान हुआ है रा साकिन से पहले आरजी ज़ेर, तो ये आरजी ज़ेर इरजिई, रा साकिन से पहले ज़ेर ये आरजी है, सही है। कुरान पाक में जब ये इरजी आता है तो ये इस अंदाज से लिखा हुआ होता है, इस पर कोई हरकत नहीं होती। जैसे मैंने आपको मिसाल दी थी कि अल्हम्दुलिल्लाह सूरह फातिहा शरीफ जब आप पढ़ते हैं बेटा तो अल्हम्दुलिल्लाही, सही है, इस पर कोई हरकत नहीं होती। ये इसी तरीके से अलिफ जो है ये खाली होता है, सही है, इस पर कोई हरकत नहीं होती। जब इस पर कोई हरकत लगाते हैं यानी अल पढ़ते हैं तो ये ज़बर के साथ पढ़ा जाता है। इसको बिस्मिल्लाह के साथ पढ़ते हैं, तस्मिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ, तो फिर हम पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिल्हम्दुलिल्लाह, सही है ना। ये अलिफ की हरकत जो है ना ये आर्जी है। इसी तरह इरजिई, इसकी हरकत भी आर्जी है। अच्छा, आगे है जो कायदा बयान किया गया है वो है कि रा साकिन से पहले ज़ेर दूसरे कलमे में हो, रब्बिर हमहुमा, रब्बिर हमहुमा। अच्छा, यहाँ देखिए रा साकिन से पहले ज़ेर जो है वो दूसरे कलमे में, रब्बी एक कलमा और इरहमहुमा ये दूसरा कलमा, सही है। अब ये कि ये अलिफ तो इस खाली है, इस पर कोई भी हरकत नहीं है, तो हम जब मिलाकर पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे रब्बिरहमहुमा, और ये जो ज़ेर है ये दूसरे कलमे में, सही। तो रा साकिन से पहले ज़ेर दूसरे कलमे में। अच्छा, रा साकिन के बाद हुरूफ मुस्तालिया, रा साकिन के बाद हुरूफ मुस्तालिया आप देखिए ये फ़िरक़तिन, फ़िरक़तिन, रा साकिन है, इसके आगे क्या है हर्फ क़ाफ़, क़ाफ़ हुरूफ मुस्तालिया में से, इसलिए रा को पुर पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों ये रा को पुर पढ़ने के कवायद थे, रा को बारीक पढ़ने के कवायद, इनको भी आप समझ लीजिए कि रा के नीचे ज़ेर हो, रा के नीचे ज़ेर हो,
یا را کے نیچے دو زیر کی تنوین ہو تو اس صورت میں را کو باریک پڑھیں گے. اب را کے نیچے زیر ہو والنہاری، اس را کے نیچے زیر ہے تو اس را کو باریک پڑھیں گے. اسی طرح را کے نیچے دو زیر کی تنوین ہو جیسے امرن، را کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے. اچھا را ساکن سے پہلے زیر ہو، زیر اصلی ہو، اس کی مثال آپ کو اس کلمے میں نظر آئے گی. فا صاد فص با را بر، فص بر، را ساکن سے پہلے زیر اصلی اور اسی کلمے میں. اور آخری جو را کا جو قاعدہ ہے را کو باریک پڑھنے کا وہ ہے خیرن سے وقف میں خیر. صحیح، یہاں پر وقف ہوتا ہے جیسے آیت ہوتی ہے خیرن، وقف میں پڑھیں گے خیر، یہ ساکن ہو جائے گی، را ساکن اور اس سے پہلے یا ساکن. تو یہ سب را کو پر اور باریک پڑھنے کے قواعد تھے. الحمدللہ عز و جل ہم نے وائٹ بورڈ کی مدد سے بھی اور مدنی قاعدے میں بھی کلمات کے ذریعے سے ان کو سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کی. آئیے اب ہم قرآن پاک کی طرف چلتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبضن. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن. پیارے بچوں دیکھیے اولم، ایک ایک کلمہ الگ سے آپ سمجھ لیجئے تاکہ پوری آیت پڑھنے میں ہمارے لیے آسانی ہو جائے. اولم، واو کی ادائیگی کو صحیح سے ادا کریں گے. یارو، را پر زبر، را کو پر پڑھیں گے. الی الطیری میں طا کو پر پڑھیں گے. فوقہم میں قاف کو پر پڑھیں گے. صافات، صاد پر مد ہے، صاد کو پر بھی پڑھنا ہے. فا پر تشدید ہے اور آگے ہے تیوں. صحیح ہے، اب اس کو دوبارہ پڑھ لیجئے. صافات، یہاں پر پیارے بچوں دیکھیے صاد پر مد ہے، صحیح، اور فا پر تشدید ہے. آگے ہے تیوں، کیا پڑھیں گے اس کو؟ تیوں. اچھا گننا بھی ہے اور آپ کو پتا ہے گننے کی مقدار کتنی ہے؟ ایک الف کے برابر. صحیح، تو ایک الف کے برابر اس میں گننا بھی کریں گے. آگے پیارے بچوں دیکھیے وَيَقْبِضْنَ، یہ کلمہ تھوڑا سا آپ کو مشکل محسوس ہو رہا ہوگا آیت پڑھنے کے دوران، لیکن جب آپ الگ سے اس کو پڑھ لیں تو کیسے پڑھیں گے؟ وَيَقْبِضْنَ. ويقبض. جب بھی کوئی کلمہ آپ کو نہ آئے، مطلب پوری آیت، اس آیت میں کوئی کلمہ آپ کو مشکل لگ رہا ہو، نہیں آتا، تو آپ اس کو الگ سے پڑھ لیں اور پھر پوری آیت کو پڑھیں. اب آپ اس پوری آیت کو پڑھیں. اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبضن. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن. ماشاء اللہ. آگے پڑھیں گے ما يمسكون إلا الرحمن. ما يمسكهن إلا الرحمن. ما يمسكهن کی نون پر غنہ کریں گے. آگے پڑھیں إنه بكل شيء بصير. إنه
بكل شيء بصير. आयत नंबर 20 अम्मन हादल्लज़ी हुवा जुंदुल लकुम यंसुरुकुम मिन दूनिर रहमान أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن. प्यारे बच्चों, यहाँ पर थोड़ा सा आपको सांस प्रॉब्लम आएगा। आप कोशिश करें कि जब भी आयत पढ़े तो पहले थोड़ा सा सांस ले लें। सांस लेकर फिर पढ़ेंगे, आपके लिए पढ़ना आसान हो जाएगा। बिलखुसूस जब आप आहिस्ता आहिस्ता पढ़ रहे हो तो सांस ले लें। सही है, चलिए आगे पढ़ते हैं। इनिल काफिरून इल्ला फी गुरूर। 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 अम्मन हाज़ल्लज़ी यर्ज़ुक़ुकुम इन अमसक रिज़्क़ह। أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. بل لجوا في عتو ونفور. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल। आज हमने कुरान करीम की मज़ीद 3 आयात करीमा की तिलावत की। अल्लाह तबारक व ताला हमें दुरुस्त तरीके से कुरान मजीद वल फ़ुरक़ानुल हमीद की तिलावत करने की सआदत नसीब फरमाए। आमीन बिजाहिन नबिय्यिल अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हर हर्फ कुरान ठीक से पढ़ना मुझे आए, कुरान सही पढ़ना मेरे अल्लाह सिखा दे।